اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو تمام جہانوں پہ اپنے خاص بندوں پہ رحم کرنے والا ہے۔ محترم دوستو، حکیم حاجی محمد یونس کی طرف سے تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہمارا جو یہ ویڈیو میسیج ہے اس میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس میسیج میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈھیلا پن، نفس کا ڈھیلا پن۔ یہ کیوں ہوتا ہے، کن افراد میں پایا جاتا ہے اور یہ کیسے پایا جاتا ہے اور پھر اس کا علاج کیا ہے۔ یہ میں آپ کو لمبی چوڑی بات بتا کے تو نہیں، لیکن مختصراً میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پھر میں آپ کو اس کا ایک لاجواب نسخہ دوں گا معمول کے مطابق۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں الحمدللہ ایمانداری کے ساتھ تو پیارے بیٹوں ہر وہ نسخہ آپ کو دیتا ہوں جس سے آپ فائدہ اٹھائیں اور جس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ بہت زیادہ فائدہ لائیں گے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ ڈھیلے پن پہ ڈپینڈ ہے۔ ڈھیلا پن کیوں ہوتا ہے، کن افراد میں ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات اس چیز پہ لیتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں جب بچے 16 سال کے ہوتے ہیں، میری ویڈیو کے ساتھ تھوڑے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا بیٹا۔ جب بچے 16 سال کے ہوتے ہیں، اس میں جوانی کے جو سیڑھی ہے نا وہ چڑھتے ہیں، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو بعض اوقات بلیک میل نہیں ہوتے ماں باپ، تو ماں باپ اپنی خواہش کے مطابق اپنے بچوں کو پیار کرتے ہوئے ان کو اینڈرائیڈ موبائل لے کے دیتے ہیں، یہ کیمرے والے اینڈرائیڈ موبائل وغیرہ لے کے دیتے ہیں۔ تو اس سے ماحول بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ بیٹا آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل سروے کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر 5 کروڑ سے بھی زیادہ فاحش فلمیں ڈیلی کی بنیاد پہ دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، ہماری جتنی جوان نسل ہے یہ برباد ہو رہی ہے۔ تو یہ ڈھیلا پن جو ہے یہ خاص کر ان بچوں میں پایا جاتا ہے، اس ایج کے بچوں میں پایا جاتا ہے جو 20 سال سے اوپر بھی ہوتے ہیں اور 20 سال سے کم بھی ہوتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ ان میں مشت زنی کے ویڈیو دیکھنے کے سبب ان میں مشت زنی کے جو مراحل ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو مشت زنی کی جو یہ بد اثرات ہیں، مشت زنی کی جو یہ گندی عادت ہوتی ہے، اس مشت زنی کی بنا پہ وہ اپنی منی کا اخراج کرتے ہیں غیر شرعی طریقوں سے بھی۔ اس سے کیا ہوتا ہے بیٹا، ان کا دل بھی پھڑکتا ہے اور ان کی سانس بھی پھولتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اعصابی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، وہ دماغی طور پہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی یادداشت بہت کم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایسی غلط کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو جن کا چھٹکارا بھی بہت مشکل کر دیتے ہیں۔ یہ تو چھٹکارا ان کا آسان ہے، لیکن یہ ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہو جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ سوچ کے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ان کا چھٹکارا ہے ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب میرا بیٹا آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ وحدہ لا شریک نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں۔ تو بیٹا جب آپ اپنے جسم کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، اس عادت کو اپنائیں گے، اپنے کپڑوں کو صاف رکھیں گے، اپنے ماحول کو اچھا کریں گے، پھر نماز کی تیاری کے لیے آپ جائیں گے اور 5 وقت آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ ڈھیلے پن کا، یہ قطروں کا ایشو، یہ فلاں کا ایشو سب ختم ہو جائے گا بیٹا۔ یہ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ریموٹ کنٹرول موبائل ہیں، ان کے اندر اگر
فاحش فلمیں بچے دیکھتے ہیں تو ان میں قرآن بھی ہے، سنت کے طریقے سے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو ان تمام امراض سے، ان تمام بدفعلیوں سے، ان تمام بد حرکات سے آپ نجات پا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر بیٹا آپ اپنے بھی مجرم ہیں اور اپنے والدین کے بھی مجرم ہیں، جنہوں نے اتنا پیسہ لگا کے آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ کی پرورش کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ذہنی طور پہ بھی مفلوج ہو جاتے ہیں، آپ قلبی طور پہ بھی مفلوج ہیں، آپ جسمانی طور پہ بھی مفلوج ہیں، تو بیٹا پھر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ یہ جو نئی جنریشن ہماری چل رہی ہے، پیدا ہو کے بڑی ہو رہی ہے، اب وہ ہمارے پاکستان کا روشن مستقبل ہے۔ اگر آپ اپنے اوپر اپنی بری عادات پہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو بیٹا کوئی بھی نہیں کروا سکتا۔ آپ نے ان بری عادات کو اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ یہ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ ہم ان بری حرکات سے بچ سکیں۔ تو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے یہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے لباس کو پاک رکھیں، اپنی نماز کا اہتمام کریں، تو 100% بیٹا آپ ان موذی امراض سے اور موذی بد کاری والی ان حرکات سے انشاءاللہ آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو بیٹا آپ کو میں مختصر طور پہ زیادہ لمبی چوڑی بات تو نہیں کروں گا، آپ کو میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر وہ نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں بیٹا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ ڈھیلے پن کی علامات بھی بتا دی ہیں اور اس کا میں نے علاج بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن پھر بھی جن میں یہ ڈھیلے پن کا زیادہ پرابلم ہے تو ڈھیلا پن ایک تو مشت زنی کے ذریعے انسان کے اندر آتا ہے، تو بیٹا سب سے پہلے مشت زنی کا ہی علاج ہونا چاہیے۔ اگر یہ دل اور دماغ کی کمزوری سے ڈھیلا پن آتا ہے کہ مریض کا سانس پھولتا ہے، دل پھڑکتا ہے، اس اسباب سے یہ اس کے اندر ڈھیلا پن آتا ہے، تو پھر بیٹا اس کے دماغی طور کا، اس کے دماغ کا علاج کرنا چاہیے، اور ساتھ میں آیا ہے یا ان کے جو دل کے امراض ہیں، دل کی وینیں بریک ہونے کے سبب ان کا دل پھڑکتا ہے اور ان کی سانس پھولتی ہے، اس کے سبب یہ ڈھیلا پن آتا ہے، تو بعض اوقات تو حکمہ حضرات کو پتہ ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹ اسی کا ہی علاج کرتے ہیں۔ تو علاج اس کا بہت مختصر ہے، لیکن کمپلیکیشن کر دی ہے پبلک نے۔ یہ جو حکمہ حضرات ہیں انہوں نے اس کا علاج کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، علاج ہر مرض کا اللہ پاک کی ذات نے مرض دنیا میں آنے سے پہلے اس کا علاج دنیا میں بھیج دیا ہے۔ باقی علاج اس کا وہی کریں گے جن کے پاس علم ہوگا۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، ایسی بات نہیں ہے بیٹا۔ تو میں اپنے کچھ نسخہ جات سے آپ کی اویئرنیس کرتا ہوں، آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا رہتا ہوں۔ تو آج بھی جو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ وہ مجرب نسخہ ہے جو آپ اس نسخے کو استعمال کریں گے، اس کو بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو میں نسخہ دوں گا انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور ہر ویڈیو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو میں نسخہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بیٹا اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بھلے بھلے، اگر آپ نہیں بنا سکتے تو آپ مجھ سے رابطہ کیجئے گا، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اگر پھر بھی آپ نہیں بنائیں گے گھر میں تو یہ میں آپ کو بنا بنایا نسخہ آپ کی خدمت میں بھیجوں گا، اگر آپ منگوانا چاہیں گے تو۔ بیٹا یہ سکرین کے اوپر میرے نمبر آ رہے ہیں، نمبر میرے ہمیشہ سے 2 ہی ہیں، یہ 2 ہی میرے نمبرز ہیں، ان 2 نمبروں کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ بیٹا ڈھیلا پن جو ہے نا، اسی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ ڈھیلا پن جو ہے، ڈھیلا پن انسان کے اندر بکثرت مشت زنی کی بنا پہ ہوتا ہے۔ اگر انسان مسلسل وائگرا کا استعمال کرتا رہے تو بھی اس کے اندر ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ اگر انسان ذہنی طور پہ
مفلوج ہے، وہ ذہنی طور پہ طاقت نہیں ہے اس کے اندر، وہ دماغی طور پہ تھوڑا مفلوج ہے، تو اس کے اندر بھی ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ تو بیٹا ان تمام امراض کو مد نظر رکھ کے جو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت شوق آتا ہے، ہمارا دل بہت کرتا ہے مباشرت کرنے کو، تو ہمارے اندر پاور ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے یہ نسخہ بہت اکثیر ہے، بہت زبردست ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہمیں شوق تو بہت ہے، ہمیں شوق بہت ہے لیکن ہمارے اندر پاور نہیں ہے، تو پاور بیٹا کہاں سے آئے گی؟ پاور تو آپ نے خود اپنی مختلف حرکات اور مختلف اسباب کے سبب آپ نے پاور اپنے اندر سے ختم کر دی ہوئی ہے۔ اس پاور کو لانے کے لیے، اس پاور کو مضبوط کرنے کے لیے، پاور کو بحال کرنے کے لیے جو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، اس نسخے کا آپ استعمال کریں گے تو میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اندر پاور بھی آئے گی، آپ کے اندر بہترین قسم کی تبدیلی بھی آئے گی، اور انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بیٹا جو میں آپ کو نسخہ دوں گا نا، وہ ایک ایگزیکٹ اور کامل اور مجرب نسخہ ہے۔ بیٹا یہ ٹوٹکوں شوٹکوں سے مرض ختم نہیں ہوتا۔ ٹوٹکوں شوٹکوں سے مرض ختم ہونا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک بندے نے کسی چیز کا کوئی ٹوٹکا دے دیا نا، تو وہ بندہ ہر بندے کو بتاتا پھرتا رہتا ہے کہ یہ کھا لو یار، آپ کا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو بیٹا ٹوٹکوں سے مرض نہیں جاتا، مرض جاتا ہے اس وقت ہی جب اس کو کامل، مجرب اور اس کے مزاج کے مطابق دوائی ملتی ہے، پھر اس کا مرض جاتا ہے۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ جس بندے سے بھی آپ اپنا علاج کروانا چاہیں، آپ اس کے پاس جائیں، اس کو اپنی مزاج اور نبض دکھائیں، تو جو آپ کا معالج ہوگا، جو آپ کا حکیم طبیب ہوگا، وہ آپ کی مزاج کو اور آپ کی نبض کو سمجھتے ہوئے جو نسخہ آپ کو دے گا، اسی نسخے سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ٹوٹکوں شوٹکوں سے مرض ختم نہیں ہوتے۔ تو بیٹا اگر آپ بنا سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاتا ہوں، اگر آپ نہیں بنا سکتے تو مجھے آپ نے کال کرنی ہے، میں یہ بنی بنائی دوائی اپنے بیٹوں کو انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ بات یہ ہے کہ جو مرض ہوتا کروائیں گے تو میرا بیٹا پھر آپ بہت ساری پیچیدہ امراض میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسا کہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی نسخہ شیئر کیا ہے وہ ایک کامل اور مجرب نسخہ میں نے آپ کو ہمیشہ دیا ہے بیٹا۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی یہ ڈھیلے پن کی دوائی ہوتی ہے نا، یہ اصل میں انسان کے اندر والی پاور کو دینے والی دوائی ہوتی ہے۔ اس دوائی کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر سے پاور آئے گی۔ آپ کے جو اعضائے رئیسہ ہیں وہی اصل میں آپ کے پاورفل ہونے چاہیے، وہی آپ کی اصل پاور ہے۔ اگر آپ کے اعضائے رئیسہ دل، دماغ اور جگر، اسی طرح معدہ ہے، اسی طرح آپ کا جگر بھی ہے، تو یہ آپ کے مضبوط ہوں گے میرے بیٹا جی، پھر آپ کی پاور مضبوط ہے۔ جو اعلیٰ تناسل ہوتا ہے نا، یہ انسانی جسم کا میٹر ہوتا ہے، یہ اس چیز کو اسیس کرتا ہے، یہ آپ کی اندر والی طاقت کو اسیس کرتا ہے، اندر والی طاقت کی اسیسمنٹ کر کے آپ کو اجاگر کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے بھی کہ نہیں۔ تو بیٹا یہ ڈھیلا پن جو ہے نا، یہ بھی آپ کی اندر والی پاور کو اجاگر کرتا ہے۔ تو جب تک آپ کے اعضائے رئیسہ طاقتور مضبوط نہیں ہوں گے تب تک یہ آپ کا ڈھیلا پن آپ کے جسم سے ختم نہیں ہوگا۔ ہمیشہ جب ڈھیلے پن کو ختم کرنا ہے تو ڈھیلے پن کو ختم کرنے کے لیے معالج کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ ہو کہ یہ ڈھیلا پن کس وجہ سے ہے، مشت زنی کی وجہ سے ڈھیلا پن ہے، یا بکثرت
وائگرا کے استعمال سے یہ ڈھیلاپن ہے، یا پھر اس کو یہ ڈھیلاپن جریان کی وجہ سے ہے، یا گرمی خشکی اور خشکی گرمی کی وجہ سے ہے۔ بعض اوقات ڈھیلاپن انسان کے خشکی اور گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے دل کے پٹھے اور اس کی وینیں بہت بریک ہونے کے سبب سانس پھولتا ہے اور دل پھڑکتا ہے، اس وجہ سے بھی انسان کے اندر ڈھیلاپن آ جاتا ہے۔ تو اصل اعضائے رئیسہ کا پاورفل ہونا، یہی انسان کے اندر کی جو طاقت ہے، اس طاقت کا پورا ہونا، یہی انسان کے ڈھیلے پن کو ختم کر سکتا ہے۔ بیٹا جی، جو انسان کا نفس ہوتا ہے نا، یہ ایک پٹھوں کا لوتھڑا ہے، اور یہ جسم کا لوتھڑا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ تو اس میں سارے پٹھے تو ہوتے ہیں، ریشے ہوتے ہیں، وینیں ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کی ہڈی تو ہوتی نہیں ہے۔ تو بیٹا اس میں اصل میں کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے اعضائے رئیسہ ہیں جو پاورفل ہوتے ہیں، اور اس کو بھی پاورفل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ نفس جب کھڑا ہوتا ہے تو انسان کی اصل جو طاقت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، اس کی مردانہ قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ میرے بیٹو، جب تک انسان کے اندر والی کمزوری ختم نہیں ہوگی، اس کے اندر والی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ایسا نسخہ آپ استعمال نہیں کریں گے جس سے آپ کی اندر والی پاور ظاہر ہو، تو تب تک یہ ڈھیلا پن ختم نہیں ہو سکتا۔ تو آپ بالکل درست ہیں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں۔ میرے بیٹو، جب تک آپ اپنی غذا کا انتخاب نہیں کریں گے، آپ کی غذا اچھی ہونی چاہیے، آپ اچھی غذا کا استعمال نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملے اور یہ کمزوریاں، یہ سارے معاملے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ اپنی غذا کا، اپنے ڈائٹ پلان کو اچھے کریں، اپنی غذا کا اچھا کریں۔ جب غذا آپ اچھی کھائیں گے تو آپ کا معدہ اس کو ہضم کرے گا، وہ بھی طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا جگر بھی طاقتور ہونا بہت ضروری ہے، جگر کے جو افعال ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے اپنے افعال کو سر انجام دے رہا ہو۔ تو میرا بیٹا، جب آپ اچھی خوراک کا انتخاب کریں گے، اچھی خوراک کھائیں گے، تو آپ کا معدہ اس کو ایکسیپٹ کر کے، اس کو ہضم کر کے، اس کو گلکوجن کر کے، اس کا جو فاسد مواد ہے وہ اور ایک طرف نکالے گا، اور جو جسم کو لگنے والے اس کے جو منرلز ہیں، اس کے جو خاص کر وہ اچھا مواد جو خون پیدا کرے، وہ آپ کے جگر کو ٹرانسپلانٹ کرے گا۔ تو جگر اس کے اندر خون پیدا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کی جو مادہ منویہ ہے وہ کثرت سے بنے گی، اور آپ کے اعضائے رئیسہ کو تقویت ملے گی، آپ کے اعضائے رئیسہ اندر سے طاقتور اور مضبوط ہوں گے۔ اس کے ساتھ بات دوسری کر رہا ہوں میں کہ اس کے ڈھیلے پن کو ختم کرنے کے لیے جب تک آپ اپنی خوراک کا انتخاب نہیں کریں گے، تو بیٹا پھر آپ مختلف حکمہ حضرات کے پاس اپنی دوائیاں لینے بھی جائیں گے، اور پھر حکمہ حضرات ماشاءاللہ سبحان اللہ، آج کل فیس بک پہ بہت سارے حکمہ حضرات آئے بیٹھے ہیں جنہوں نے کسی کا پیج چرایا ہوا ہے، کسی کی ویڈیو چرائی ہوئی ہے، اور ان کو اصل میں حکمت کے بارے پتہ ہی نہیں ہے، بس وہ بھولی بالی عوام کے ساتھ کھیل واڑ کر رہے ہیں۔ اور ایسے حکمہ حضرات سے آپ نے خدارہ بچنا ہے، وہ آپ کو نہیں بچائیں گے، لیکن آپ نے خود بیٹا بچنا ہے۔ تو جب آپ اپنی خوراک کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے، معیاری خوراک کا استعمال کریں گے، تو کہ بیٹا جب آپ کی اندرونی پاور وہ ظاہر ہوگی تو انشاءاللہ اعضائے رئیسہ آپ کے اندر سے مضبوط ہوں گے، تو آپ کے اندر سے جب پاور باہر نکلے گی، آپ کے ڈھیلے پن کو ختم کرے گی، اور آپ ایک کامل مرد بن جائیں گے۔ تو بیٹا نسخہ نوٹ فرما لیں، جو میں آپ کو نسخہ دے رہا ہوں، یہ نسخہ بھی ہے اور یہ غذا بھی ہے۔ آپ ہمیشہ میری اس نسخے کو آپ اپنے ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ہمیشہ کے لیے یہ ڈھیلے پن سے نجات پا لیں گے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں، نسخہ ہے مغز بادام 100 گرام، مغز چلگوزہ 100 گرام،
مغز اخروٹ 100 گرام، پستہ مغز پستہ یہ بھی 100 گرام ہے، اور موسلی سفید یہ 100 گرام ہے، اور سبز الائچی 20 گرام۔ یہ بیٹا ساری چیزوں کا آپ صفوف بنا لیں، صفوف بنائیں، اس کو کوٹ کے بنائیں گے تو زیادہ افیکٹ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر نہیں کوٹنے کے آپ یہ سخت محنت کر سکتے تو آپ پھر اس کو گرائنڈ کر لیں۔ تو یہ 2 چمچ 1 گلاس دودھ میں آپ نے اس کو اچھی طرح پکانا ہے۔ 1 گلاس دودھ اس کے اندر 2 چمچ ڈال کے آپ نے صبح ناشتے کے بعد اور رات کو کھانا کھانے کے بعد یہ مسلسل استعمال کرنے ہیں، اور اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے اندر والی پاور جو ہے، آپ کے اعضائے ریسہ جو ہیں ان کو یہ طاقت دے گی اور آپ کے ڈھیلے پن کو ختم کرے گی۔ نفس کے اندر ڈھیلے پن کو ختم کرنے کے لیے ایک میں آپ کو اور چیز دے رہا ہوں جو آپ نے نفس پہ تلے کی شکل میں مالش کرنی ہے۔ اس کے لیے بہت زبردست ایک مجرب آپ کو نسخہ تلے کی شکل میں آپ کو ایک میں تلا مالش بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ لگانے کے لیے لگائیں گے، اور کھانے کے لیے جو میں نے آپ کو نسخہ دے دیا بیٹا وہ آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے اعضائے ریسہ بھی تقویت پکڑیں گے، وہ اندر سے پاور آپ کی ظاہر کریں گے، اندر سے پاور انشاءاللہ آپ کی نکالیں گے۔ اور جو لگانے کے لیے ڈھیلے پن کے لیے آپ کو میں تلا بتا رہا ہوں اس کو نوٹ فرما لیں، انشاءاللہ اس کے استعمال سے ڈھیلا پن ختم ہو جائے۔ 10 گرام اس میں آپ نے شیر کی چربی لینی ہے۔ ان ساری چیزوں کو آپ نے ہلکی آنچ میں پکانا ہے۔ جب پکتے پکتے یہ لیکوڈ آئل کی شکل اختیار کر لے، اس کو اتار لیں، اتار کے کسی بھی شیشی میں آپ اس کو محفوظ کر لیں، اور رات کو آپ نے آگے والا حصہ جو ہے نفس کا اس کو چھوڑ کے اور نیچے والا چھوڑ کے سائڈوں پہ اور اوپر اس کے 4 یا 5 قطرے آپ نے ڈیلی استعمال کرنے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ اس کے اوپر ہلکی سی آپ پٹی سی لگا لیں، کوئی بھی کسی قسم کا گرم کپڑا یا کوئی شاپر پلاسٹک ٹائپ، وہ ہلکا سا اس کے اوپر آپ باندھ لیں۔ تو صبح اٹھیں، اس کو اتار کے پھینکیں، اور نیم گرم پانی کے ساتھ، سردیاں ہیں تو نیم گرم پانی کے ساتھ، گرمی ہے تو سادہ پانی کے ساتھ نہائیں، اور اسی طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ڈھیلا پن جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آپ کے نفس کے اندر انشاءاللہ ایک بہت زبردست قسم کی رو آئے گی۔ کھانے والی دوائی اندر سے کام کرے گی اور لگانے والی باہر سے کام کرے گی، اور انشاءاللہ آپ کامل مرد انشاءاللہ آپ بن جائیں گے۔ تو بیٹا اگر آپ بنا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں بنا سکتے تو آپ میری رہنمائی لے سکتے ہیں، آپ کال کریں، میں انشاءاللہ آپ کو بہترین طریقے سے سمجھاؤں گا۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر جنہوں نے نہیں کیا تو کائنڈلی میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انہی الفاظ کے ساتھ حکیم حاجی محمد یونس کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔